بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مال دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو قارون کے خزانے کے ساتھ تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بھی نہیں بنتے، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی زیادہ اور کہیں زیادہ مال دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور پھر اس خزانے کا وبال اس قارون پر کس طرح پڑا، اور اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کر دیا۔ قارون ایک بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق انسان تھا، لیکن بے شمار دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانے سے زکوٰۃ ادا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ رب العالمین قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ کھڑا رہے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، اور اس وقت تک زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔
پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنے رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ جو بدبخت قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے کہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔